آخری میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی نوربخش مکتب کے یہاں ماتم، تعزیہ، زنجیر زنی، سینہ کوبی، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ یہ بالکل شیعوں کی طرح آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ کے یہاں کوئی الگ کوئی سلسلہ ہے؟ اصل موضوع پہ تو نہیں نہیں، وہ سارا ہی اصل موضوع تھا نا، خیر چلے جی آزاداری، آزاداری ہمارا جی اصل ٹاپک ہے. تو آزاداری کے حوالے سے نوربخشی موقوف کو ہم اگر دیکھا جائے تو جو سب سے پہلے شاید میرا کلپ بھی اس محرم میں کچھ وائرل ہوا تھا، شاید آپ نے بھی کہیں دیکھا ہو کہ سیاہ پوشی کے حوالے سے ہم برادران کے اعتراضات بھی تھے، ہم نے اشارہ کے نام اس کے جوابات بھی دیے تھے. تو خیر میرے کلپ تو پرانا تھا، لیکن انہوں نے اس کو یعنی وہ اس محرم کے ساتھ میرے پچھلے سال کی کسی تقریر کا شاید کوئی کلپ تھا، تو اس کو لوگوں نے اٹھا کے اس طرح جواب کے طور پر وہ نقل کیا. حالانکہ اعتراضات بھی پرانے تھے تو ظاہری بات ہے جوابات بھی پہلے دیے جا چکے تھے. تو یہ کلیئر ہے کہ سید محمد نوربخش رحمت اللہ علیہ وہ عزاداری حسین اور غم حسین میں ہمیشہ سیاپوش رہتے تھے. چہاردہی مدرسی جو ایک ایران کے محقق ہے، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اور قاضی نور اللہ شستری نے بھی، اور مجالس المومنین کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت سید محمد نوربخش کا ایک شاگرد بڑا مشہور تھا. لیکن بدقسمتی میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے خود نوربخشی نا جو اس وقت جو علماء ہے یا بہت سارے دانشور جسے ہم کہتے ہیں، وہ خود ان کتاب سے ہی ناآشنا ہے. کتاب ہے مفاتیح الجنان فی شرح گلشن راز. یہ شرح گلشن راز جو محمود شبستری کی کتاب ہے، اس کے اوپر جتنے بھی شرح لکھی گئی ہے ان میں سے سب سے ضخیم شرح ہمارے شاہ سید کے شاگرد حضرت اسیری محمد لاہیجی کی کتاب ہے. اچھا، تو صحیح. انہوں نے اس کتاب کے شو اسیری لاہیجی جو ہے وہ، میں آپ کو اگر تاریخ کے حوالے سے بتاؤں تو ایران کے اندر نوربخشیت پھیلانے میں اسیری محمد لاہیجی کا بہت بڑا کردار ہے. یعنی جی سید محمد نوربخش کی تعلیم پھیلانے میں جس طرح بلتستان میں کشمیر میں شمس الدین عراقی کا ہے، وہ بھی سید محمد نوربخش کے شاگرد تھے. اور ان کے بعد شاہ قاسم فیض بخش کے بعد ان کا خلیفہ یا جو ہمارے سلسلے کا پیر بنا. انہوں نے ابھی جو بلتستان میں جتنے بھی آزاداری یا رسومات، اس پہ اگر میں ابھی آپ کو اشارہ بھی کروں گا، یہ اس کے بنیاد گزار ہم ہیں. یہ جو ابھی وہاں پہ شیعہ برادری جو کہتے ہیں کہ اسد عاشورہ کو ہم نے یوں کیا، ہم نے وہ کیا، یہ سب نہیں ہے. اس کے سارے آزاداری کے جو بنیاد گزار ہم ہیں. اور آزاداری کی جو اصل جو شکل اس وقت بھی اگر بلتستان میں کہیں محفوظ ہے، ہمارے ہاں ہے. ہوں باقی جتنے بھی ابھی تو خیر ماشاءاللہ سے ہمارے کچھ شیعہ دوستان بھی، برادران بھی اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. ہوں جیسے ابھی ہمارے ایسے. علی جی جی. ثانی بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، اور وہ میں خود اس کو اس لیے پسند بھی کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی چیزوں پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ امپورٹڈ جو آزاداری ہے یا مثلا جو باہر سے جو اب دوبارہ وہ گھوم پھر کے نا، وہ ہم ایک اصطلاح استعمال نہیں کرتے کل شیء یرجع الی اصلہ، یعنی جی وہ راسی. پلٹ رہے ہیں سارے کہ اب وہ بھی دوبارہ سے باقاعدہ یہ قمیص اتار کے ماتم کرنے کے خلاف باقاعدہ دوبارہ پھر وہی اصل شکل میں آ رہے ہیں. اس کو ہم آج کی اصطلاح میں نا اس کو ہم نے ایک نئی اصطلاح ایجاد کی ہے کہ باحیا آزاداری یا باپردہ ہوں آزاداری. اس کی طرف اب دوبارہ آ رہے ہیں. ہم تو پہلے سے اسی پہ تھے، اور ہم اب بھی الحمدللہ اسی پہ موجود تھے. ہمارے کسی بھی مجلس میں آپ کو ننگے بدن کے ساتھ کوئی آزاداری ماتمداری آپ کو نہیں ملے گی. اگر کہیں بھی دیکھ بھی لے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے دوسرے جو پنجاب کے شیعوں سے متاثر ہے، ہمارے اس طرح کوئی بزرگان کی تعلیمات نہیں ہے. نہیں، ایسا تو ہی ہے. پاکستان میں آزاداری کو جس طرح یعنی نوربخشیت کو میر شمس الدین عراقی نے فروغ دیا، ایران کے اندر اسیری محمد لاہیجی نے نوربخشیت کو فروغ دیا. اسیری محمد لاہیجی یہ شاہ اسماعیل صفوی کے دور کا بندہ ہے. اچھا. شاہ اسماعیل صفوی ان کے خانقاہ میں گئے ایک دفعہ، یہ کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ. تو اسیری محمد لاہیجی کوئی کالے کپڑوں میں ملبوس تھے، یعنی کالے سیاہ لباس میں ملبوس تھے. تو انہوں نے پوچھا، یہ ایرانی کلچر کا حساب بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں ایران میں اب بھی یہ جو کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو 40 دن تک جو اگر کوئی خاص رشتہ ہے تو وہ بلیک کپڑے ہی پہنتے ہیں، کالے قمیص، کالی قمیص یا کالے لباس ہی پہنتے ہیں اب بھی. تو انہوں نے
شاہ اسماعیل صفوی نے اسیری لاہیجی سے استفسار کیا کہ بھائی قبلہ آپ نے تو سیاہ لباس زیب تن کیا ہوئے نہ محرم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین کے غم میں یہ سیاہ لباس پہنا ہے. تو شاہ اسماعیل نے کہا یہ امام حسین کا غم تو محرم کے 10 دن ہے، ہوں، محرم کے 10 میں وہ ظاہری بات ہے ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں. تو شاہ اسماعیل صفوی نے کہا عوام غلط کرتے ہیں، یہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں کہ میرے مرشد سید محمد نوربخش اسی غم میں زندگی بھر سیاہ پوش رہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ ابتدا وہاں سے ہے. پھر ہمارے ہاں ایک کتاب ہے سراج الاسلام کے نام، ہمارے بزرگ حضرت میر مختار اخیار نے فقہ الاحوت کے اوپر ایک شرح لکھی ہے. اس کے بحث میں جو تعزیت کے جو بحث ہے، اس میں نے کچھ نوٹ بھی آپ کو رکھا ہوا تھا. اس کے تعزیت کی جو بحث ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آیا کہ واقعی کوئی جو تعزیت کرتے نہیں کرتے، اس کے بحث میں حضرت میر مختار رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر الفسق ہے نا، فقہ کے اندر کے ظاہر الفسق کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، نماز نہیں صحیح ہوتی، نماز جماعت. نہیں ہوتا. اس کے اس کے حاشیے پہ اس کی شرح میں ہمارے سلسلے کے پیر طریقت میر مختار اخیار فرماتے ہیں یعنی تعزیت سید الشہداء کی گریے بر حسن و حسین و اہل بیت نہ کنت انک ظاہر الفسق است. او اچھا. ہاں جی، تو ہاں جی، جو گریہ نہ کرے تو یہ اہل بیت علیہ السلام پر جو عزاداری نہ کرے وہ ظاہر الفسق کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر درست نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک بحث موجود ہے. اس کے علاوہ میں اب اس کو خلاصے کی طرف آؤں گا کیونکہ بحث کافی لمبی ہو گئی. تو ایک اور چیز جو ہمیں یہ زنجیر زنی کے حوالے سے ہاں، میں نے کافی اس پہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی دیکھی، یعنی جو متاخرین کے فتوا بھی دیکھے، کہیں پر بھی زنجیر زنی کے کوئی ثبوت نہیں ہے. زنجیر زنی اچھا کا ہمارے ہاں کوئی تو ہو نور بخشی میں نظری ہوتی عملاً؟ نہیں. صرف میں ابھی بتا رہا ہوں عملی طور پر بھی ہمارے ہاں کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی. صرف میں آپ کو مسئلے کی بات بتاؤں، صرف ایک جگہ ہوتی تھی. ایک گاؤں اچھا. تھا ہمارے خپلو کے اندر جی، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے ایک محلے کے لوگ کرتے تھے. ہاں. مچولو نامی ایک گاؤں، وہ یہ 4-5 سال پہلے تک وہاں پہ بھی زنجیر زنی ہوتی تھی. ان کے جلوس نکلتا تھا، جلوس میں پھر ہمارے جو موجودہ پیر طریقت کا جو فرزند ہے جناب سید شمس الدین صاحب ہے، وہ جا کے انہوں نے ان گاؤں والوں کو بیٹھا کے ریکویسٹ کر کے ان کو سمجھاوانوں کو سمجھا بجھا کے اب انہوں نے وہاں پر بھی بند کر دی. اچھا. اچھا ہوا یہ تو ہمیں ٹھیک. تو آپ یہ ہاں، بہت اچھا ہو گیا. اچھا ایک اور چیز بتائیں نہیں فقہ الاحوت کے اندر بخشی پلیٹ فارم سے پاکستان کے اندر کہیں پر بھی زنجیر زنی نہیں ہوتی اور نہ ٹھیک ہمارے ٹھیک پاس اس کی کوئی دلیل. باقی ٹھیک. مرثیہ خوانی، نوح شبیہ علم، محمل، ذوالجنا، اس پر ہمارے سابقہ پیر جو ابھی موجودہ پیر کے والد گرامی سید اون علی شاہ، پہلے جو ہمارے پیر تھے سید اون علی شاہ جن کے 1990 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کا باقاعدہ ایک فتویٰ، ریٹن فتویٰ موجود ہے اچھا. کہ ان سے سوال کیا کیا محرم کے ماتمی جلوسوں میں علم اور محمل وغیرہ نکالنا صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین کے ماتم میں اگر کوئی حسین کا قصہ بیان کر کے رلانے یا مرثیہ، نوحہ یا کوئی شبیہ علم یا محمل یا ذوالجنا وغیرہ دکھا کر رلائے تو یہ کار ثواب ہے، گناہ نہیں ہے. ٹھیک. مگر ذوالجنا مسجد خانقاہ کے اندر لے جانا جائز نہیں، کیونکہ اگر وہ اندر بولو براز کرے تو یہ گناہ ہوگا. کیونکہ مسجد کے اندر بے حرمتی نہ ہونے دینا انسان کی ذمہ داری ہے اور حیوان کی نہیں ہے. یہ حیوان کی نہیں بلکہ واہ. انسان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اسی طرح زنجیرزنی کر کے مسجد کو نجس کرنا بھی گناہ ہے. لہٰذا خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ گناہ گار ہے. ان کا یہ ریٹرن صحیح. فتویٰ. یہ بہت فتویٰ اچھا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر نذیر حسین، ان کی ایک کتاب ہے زندہ جاوید کا ماتم کیوں، یہ بھی تقریباً یہ 90 کی دہائی میں لکھی گئی ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے اس فتویٰ کو ہو بہو نقل کیا ہے. اور یہ ہمارا ہاں ایک موقف کلیئر ہے. تو ہمارے ہاں سینہ ٹھیک. زنی کے حوالے سے اور آزاداری کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک اچھی روش، اور میں سمجھتا ہوں شرعی روش، یعنی حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے
اور آپ نے کبھی ہماری نوربخشی مجلس اگر اٹینڈ کی ہو، کیونکہ آپ شگر سے تعلق رکھتے ہیں، شگر میں ہماری آبادی جن علاقوں سے آپ لوگ کا تعلق ہے وہاں پہ کم ہے، یعنی کم ہے. اور وہ بھی ہے تو وہ اگر ہے بھی تو آپ لوگوں کے تحت تاثیر زیادہ ہے، اس وجہ سے وہاں پہ شاید اصل شکل موجود نہ بھی ہو، تو آپ ہمارے کھپلو کی کسی عزاداری میں، پنڈی اسلام آباد میں، کراچی میں ہماری کسی مجلس میں تشریف لائیں گے تو ہماری مجلس ایک غم سے شروع ہوتی ہے، غم و اندوہ سے، مرثیہ خوانی سے. ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریروں میں کوئی واہ واہ نہیں ہوتا، کوئی نعرے نہیں لگتے، کوئی صلوات نہیں بھیجا جاتا مجھے تقریر کے پتہ ہے. دوران. میں خود جی شریک ہوں الحمد ہمارے للہ. علاقے میں خانقاہ میں بالکل ماتم یہ وہ ہوتا ہے سارا. اور بالکل الگ جی جی. انداز، اور ابھی یہ جو شیعوں سے بالکل فرق واضح ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ دوسرے لوگ ہیں. 10 12 سال سے مسلسل یعنی شہروں میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ کراچی میں جس مدرسے میں آپ گئے وہاں بھی میں نے 2 سال اشرہ پڑھا، ادھر واہ کینڈ میں 2 سال پڑھا، راولپنڈی میں 2 3 سال پڑھا. ابھی جس مسجد پہ میں ہوں یہاں پہ بھی میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی 2 دفعہ محرم کے لیے آیا ہوں. بلتستان میں بھی بہت سی جگہوں پر میں اشرے پڑھ چکا ہوں. تو وہاں پر بھی ابھی بھی ہماری مجلس بالکل ایک پرسوز انداز سے شروع ہو کے پرسوز انداز میں اختتام ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگان کی تو تعلیمات ہے. اور آپ مزے بہت کی بات، اچھا. بلتستان میں ہمارے شیعوں کے ہاں بھی شروع میں ایسے ہی ہوتی تھی عزاداری. ایسے ہی ہاں، یہ آپ بزرگان ابھی بھی کچھ جگہوں پر ایسے ہی ہے، لیکن اب وہ کافی سے تبدیلی آئی ہے جس طرح یہاں پر آئی ہے. درمیان میں واہ واہ کا کلچر جو ہے، یا درمیان میں نعرے اشعار بازی کا جو کلچر ہے، یا ننگے ہو کے ماتم کرنے کا جو کلچر ہے، یہ سارے امپورٹڈ ہے. کیونکہ صحیح. بلتستان میں کلچر، بلتستان کا ایسا مذہبی تہوار یا مذہبی عزاداری نہیں تھی. ٹھیک، بہت اچھا آپ نے بتایا، بہت شکریہ. اچھا ایک چیز بس آخری، یہ آپ لوگ کو یہ محرم کی 10 دن آپ لوگوں کی ہم مجلسیں ہوتی ہے اس حوالے سے، ماتم اور یہ اس کے بعد پھر. نہیں، ہمارے ہاں یکم سے 13 تک بلتستان کے 13 ہر تک. خانقاہ میں 13 ٹھیک. محرم تک. اور ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے، جس طرح آپ عاشور کے دن یہ علم تابوت وغیرہ کے شبی برآمد کرتے ہیں، وہ ہم 13 کو بھی کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. 13 بھی ٹھیک. عاشور کی طرح ہی مناتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی یہ عشرہ ثانی یا خمسہ یا فلان یا اس طرح کا نہیں کوئی ہے. رواج موجود. صحیح. پھر کہ ہم اربعین یعنی چہلم امام حسین کے دن ایک بڑی مجلس بپا کرتے ہیں، جس طرح عاشورہ کرتے ہیں. وہاں پر بھی علم تابوت، یہ محمل وغیرہ اس کی شبی برآمد کیے جاتے ہیں. صحیح. وہاں پر بھی قاعدہ مجلس ہوتی ہے. درمیان میں ہمارے یہاں کوئی مجلس نہیں ہوتی الا ان کی یہ سال میں جو ایام شہادت و ولادت ہے اس پر ہماری ہاں محفلیں وہ تو ٹھیک، وہ تو ہے. ٹھیک. محرم میں. ٹھیک بس. اچھا یہ فقہ الاحوت کے اندر کوئی باپ ہے ماتم پہ، یا اس کے اوپر الگ سے کوئی احکامات پہ؟ فقہ الاحوات کے اندر اسپیشلی ماتم کے حوالے سے کوئی بحث موجود نہیں ہے. صرف باب الصلات کے اندر جو میت ہے نا، عام جو بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ وہ تعزیت مستحبۃ الی ثلاثۃ ایام. عام جو بندے ٹھیک. کی بات ہے، یہ بھی شہادت کی بات نہیں ہو رہی، نہ کہ کربلا کی بات ہو ٹھیک. رہی ہے. اس میں ٹھیک. تعزیت، ابھی میں آپ کو عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں: وہ تعزیت مستحبۃ الی ثلاثۃ ایام. 3 دن تک وہاں پہ تعزیت کرنا، یہ وہاں پہ یعنی منانا مستحب سنت ہے. ہے. کہ عام بندے کے اوپر، عام بندے کے حوالے سے، یعنی جو بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وَيَحْرُمُ النَّدْبُ إِنْ كَانَ كِذْبًا. ندب کرنا حرام ہے اگر جھوٹا ہے، شرط کے ساتھ ہے، مشروط ہے. یعنی ندب، پھر ندب کی خود تعریف کرتے ہیں کہ نوحہ پڑھنا، گریبان چاک کرنا، یا مثلا اچھا داڑھی منڈوانا، اس طرح یعنی یہ کام. اچھا. اور ابھی ہمارے بستی میں ہم جسے کہتے ہیں سکھ ضربہ، یعنی اس کے اوپر اشعار پڑھنا، یہ وغیرہ جو کہتے ہیں یہ رسوم جاہلیت میں سے تھے. وہ اگر عام بندے کے اوپر بھی، مثلا ایک بندہ بے نمازی ہے، اس کی بچی رونے لگتی ہے کہ میرا باپ بڑا نمازی تھا، ہاں جی، اس طرح اگر یہ کرے تو پھر یہ حرام ہاں ہے. کیوں نہیں؟ باقی یہ شہداء کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی، یعنی خصوصاً کربلا کے حوالے سے الگ کوئی باپ موجود نہیں ہے. ٹھیک. اچھا لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ یہاں پر جو باب الصلات میں تعزیت سے متعلق یہ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ عام انسان کے لیے، تو پھر اس پورے فقہ الاحوت میں اختصاص کے ساتھ امام علی مقام پہ گریا اس حوالے سے کوئی چیپٹر آپ فرما رہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک. ٹھیک. نہیں ہے. پہلے پہلے آپ نے وہ جو فقہ الاحوت کی شرح کے حوالے سے حوالہ دیا تھا نا پہلے، جی جی. اس کے اندر ہاں، یعنی اس میں اسی کی شرح میں پھر وہ بحث آتی ہے.
ہے اس میں ظاہر الفسق کی شرح میں وہ جو اچھا امامت ظاہر. کی شرح کے ایک پیش نماز کے لیے کون سی شرائط ہونی، تو کہتے ہیں کم از کم ہمارے ہاں کم از کم شرط یہ ہے کہ مرد ظاہر الفسق نہ ہو، تارک الصلاۃ نہ ہو. تو اور اس کے ضمن میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو اس پہ وہ نہ کرے وہ یہ ہے کہ ظاہر الفسق کی تعریف میں کہا کہ ٹھیک. یہ بہت اچھا. بہت اچھا. اور وہ نہیں یہ بہت واضح ہوگی. آپ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے کہا یہ بھی آپ سے کلیئر کر لوں کہ اس حوالے سے کوئی احکامات یا اس حساب سے کوئی چیزیں. بہت شکریہ قبل آپ نے مجھے. جی کوئی آپ بات کریں اگر کرنا چاہیں تو. قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں انشاءاللہ آپ کا یہاں چکر لگے یا میرا وہاں پہ بھی کبھی کبھار ہمارے کیونکہ ادارہ موجود ہے تو کبھی کبھار چکر لگتا ہے، تو انشاءاللہ بیٹھ کے ہم ایک دو اور ٹاپک ہے. میں آپ کو ایک وہ بھی بتا رہا تھا کہ میرا جو ماسٹر کا جو تھیسس تھا نا جی قوم کے جی. اندر جو وہ ایک بڑا انٹرسٹڈ چیز تھی کہ وہ آپ کو ضرور اس کے اوپر کسی دن ہم بات کریں گے. اور یہ آپ نے شاید کہیں پڑھا بھی ہو، سید محمد نوربخش کے اوپر مہدویت کے دعوے کا الزام جی دیا. جی 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 بالکل ہے. اس پہ رسول لازمی جعفر بات کرنی ہے. جعفریان کی کتاب جو ہے یہ مہدیان دروغین جب شائع ہوئی تو اس پہ زیادہ باقاعدہ تہران سے ایک گروپ، آپ انقلابی کہیں یا جو بھی کہیں، ایک گروپ آ کے وہ سید محمد نوربخش کا مقبرہ گرانے بھی آیا تھا. تو اچھا. ہاں جی، ہاں وہاں پہ موجود ایک خاتون رہتی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں سے باقاعدہ اس کے اوپر تحریک بھی چلی کہ اس کو گرا دیا جائے. کیونکہ رسول جعفریان آپ کو پتہ ہے تاریخ کا بڑا اچھا محقق ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی مہدیان دروغین کے نام سے. پھر میں نے اس کے اوپر میرا تھیسس بھی یہی تھا کہ تبیین و نقد ادعاء مہدویت منسوب سید محمد نوربخش. اس کے اوپر میں واہ. نے باقاعدہ میرے آرٹیکل لکھا. پھر میں رسول جعفریان سے ملا بذاتی ہی، میرے ساتھ تصویریں بھی اس کی، اس کے ساتھ میری تصویریں بھی ہے. پھر میں نے ان کو یہ پیش بھی کیا کہ قبلہ آپ نے اس طرح کیا ہے تو میں آپ کو یہ، تو بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا. اچھا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ایرانی جو محققین ہیں نا وہ بڑے وسیع دل رکھتے ہیں. ہاں جی. نہیں اگر محقق اگر پاکستان کہیں کا بھی ہو نا حقیقی محقق وہ وسیع دل والا ہوگا. یہ ایران اور عرب کا نہیں ہے. تحقیق کا شعبہ اس میں آپ کوئی شک نہیں، آپ ہاں. باقی بہت سارے چیزوں کے خلاف کر، تحقیق کے شعبے میں بڑی وسعت ہے. تو آپ نہیں پاکستان میں اگر میں مولوی کے خلاف ایسا کوئی آرٹیکل لکھوں نا تو پھر زندگی بھر وہ مجھ سے بات نہ کرے. نہیں نہیں تو آپ ایران کے اندر خامنائی کے خلاف کچھ لکھوا کے دکھا دیں مجھے. پتا لگ وہ جائے گا کتنی تحقیق کا وہ نہیں ہے نا. آغا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بلا دیتے ہیں نا فلاں ملک کے لوگ ایسے فلاں مذہب نہیں ہے. یہ تحقیق کا مزاج جس کا بھی ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا. اگر نہیں ہے تو وہ محقق نہیں ہے. ہمنائی کو چھوڑے نا، آپ یہاں پہ ادھر ایک پوسٹ کر کے دکھائے نا موجودہ عاصم منیر صاحب کے خلاف. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تو صرف فضیلت تو بیان ہی نہیں کی نا. میں کہہ رہا ہوں تحقیق کا مزاج جس کا بھی ہوگا وہ وسیع الظرف نہیں ہے تو محقق نہیں ہے. چاہے وہ ایرانی ہو، عربی ہو، وہاں پہ شیعہ ہو، پاکستانی ہو، خپلوی ہو، شگری ہو. اگر اس میں پہلے وسعت نہیں ہے وہ محقق نہیں ہے. ٹیلیگرام پہ کیا جعفریان صاحب کو، سر میرا تعلق نوربخشی مکتب فکر سے ہے، میں نے یہ کیا پھر آپ کے ایک بڑا اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا. تو انہوں نے مجھے، حالانکہ وہ بڑا مصروف بندہ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلے مجھے وہ بھیج دیں، آپ کا آرٹیکل بھیج دیں تاکہ آپ کے آنے سے پہلے میں اس کو پڑھوں. پھر میں نے وہ واہ. بھیجا، اس کی پھر انہوں نے 3 دن بعد مجھے ٹائم دیا، میں اس سے ملنے گیا اس کے کتاب خانے کے اندر. تو بڑے پرتپاک طریقے سے انہوں نے نہ صرف استقبال کیا، انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ میں اگلی ایڈیشن میں آپ کے اس نقطۂ نظر کو بھی شامل کروں گا. پھر واہ. اس کتاب کی دوسری اشاعت آئی، اگلے ایڈیشن جب آیا تو اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھا باقاعدہ کہ ماشاء اللہ. قوم میں زیر تعلیم ایک طالب علم نے اس کے اوپر نقد بھی کیا ہے، وہ اس سرے سے اس کے منکر ہے، اس ادعا کو درست نہیں سمجھتے. خیر واہ. اس پہ انشاءاللہ میں ایک تفصیلی اس پہ گفتگو کروں گا. مستقل پروگرام ہو یہ تو بہت ضروری ہے. اچھا اس میں صرف ایک چیز آپ سے پوچھوں گا بات ختم ہونے سے پہلے. رسول جعفریان صاحب کی کتابیں میں نے ایک دو پڑھی تو یہ مولانا ہے یا کوئی ریسرچر ٹائپ یونیورسٹی لیول کا؟ مولانا جی. معمم معمم اچھا اچھا. اچھا. لیکن ان کی ملبہ. کتابوں سے ایسا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا کہ ذرا پوچھ لوں. اصل میں اس کے اپنی بائیو ہسٹری بھی، خیر یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے، لیکن چلو ایک دلچسپی والی بات ہے. اس کے ذاتی شخصی وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس تاریخ کی طرف کیوں آیا،
تو کہتے ہیں میں روزانہ درس خارج میں جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت معصومہ کے حرم میں درس خارج کے بڑے بڑے کلاسز، بڑی بڑی کلاسز ہوں، ہوتی ہیں. جاتا تھا میں روزانہ، نیچے بیٹھ کے یہ سوچتا تھا یہ 100 200 بندے بیٹھے ہوئے، یہ سب مجتہد بنیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں ذاتی طور پر سوچتا تھا کہ شیعوں میں کون سا موضوع جو ہے وہ کمزور ہے، جس پہ کام زور نہیں ہے، ہوا ہے. تو میں خود بہت اہم. سوچتا. پھر تفسیر پہ تو بھی اب کافی ماشاءاللہ سے کام ہو چکے ہیں، حدیث پہ تو پھر ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے. میں ذاتی طور پر سوچتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر سوچتا تھا کہ یہ تاریخ کا پہلو کمزور ہے. پھر میں نے اس درس خارج کو چھوڑ کے اس تخصص کو شروع کیا. وہ باقاعدہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے، درس خارج تک کا طالب علم بھی ہے، اور اب بھی معمم ہی رہتے ہیں. صحیح، بہت اچھا. چلو قبلہ، بہت مہربانی. میں انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ وعدہ ہو گیا، دیکھو پبلک کے سامنے بھی اور پبلک کے سامنے نہ بھی ہو تو آپ ہمارے لیے بڑے عالم اور اس طرح کے آدمی. تو انشاءاللہ جب بھی میرا آنا ہوا یا آپ کا ادھر، نہیں تو لازماً 3 4 نشستیں میں آپ سے ریکارڈ کروں گا، آپ کے مقالے اور ان کو بھی سامنے رکھ کے اور یہ ساری چیزیں. تھینک یو. اور بخشی سلسلے کی کتابوں کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کوئی نشست کریں جی، گے. اور بہت اچھا. جو میں انشاءاللہ آپ کا ضرور. کام ہے اس پہ. اچھا، بس آخر میں آپ مجھے کوئی فون نمبر دے دینا، اگر کوئی دوست یہ کتاب لینا چاہے تو کہاں رابطہ کرے؟ ہے کوئی نمبر اچھا، یاد آپ کو؟ آپ کو یا ہمارے ایک دوست کراچی میں ہوں گے، ان کے ذریعے میرے اپنی باقی کتابیں بھی آپ تک پہنچا دوں گا. میری زیارت نہیں، کے مجھ اوپر ایک تک تو کتاب ہے. انشاءاللہ پہنچ جائے گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے کوئی سننے والے لوگ پھر نیچے آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے ملے گی کتاب. کوئی نمبر تو دے زیارت دیں آپ. میری زیارت کے اوپر ایک کتاب ہے، اہل بیت در قرآن کے حوالے سے کتاب ہے، واہ. اور بزرگان سورہ یوسف کا ایک عرفانی تفسیر ہے، اس کا ایک ترجمہ بھی میں نے اب کیا وہ تو ہوا ہے میرے ذخیر. پاس ہے. ہاں جی. تو انشاءاللہ میرا وہی جو واٹس ایپ پہ جو آپ کو میں نے میسج کیا 0321877545، یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے. بس ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے کراچی مدرسے میں آپ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارے دوست احباب موجود ہوتے ہیں، کتابیں کیونکہ ہم نہیں، کراچی اس سے پہ شائع. اس پہ میں نے نمبر ایک دیا تھا تو کئی لوگوں نے مجھے کہا یار اس نمبر پہ کوئی رسپانس نہیں کرتا، آپ نے نمبر دے دیا ہے نور بخشی کتابوں کے حصول کے لیے. تو میں پھر یہ جو اب میرے پاس نمبر ہے یہ میں یہاں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے قبلہ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، چلے، بہت شکریہ. تھینک یو قبلہ. بہت منی مہربانی، بہت آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جتنا آپ کو ویڈیوز میں سنا بھائی فیض، گفتگو کر کے زیادہ مزہ آیا.